باب ما یکرہ من المثلة والمصبورہ والمجثمہ، اس باب میں ذکر کر رہے کہ جانوروں میں یہ کام مکروہ ہے کہ آدمی کیا کر لے، مثلا کر لے۔ مثلی کا کیا معنی ہے کہ جانور کے اطراف کو کاٹ دے اور وہ زندہ ہو، تو بہت جرم کی بات ہے کہ زندہ جانور سے کیا کر لے، دم کا کاٹنا، کانوں کا کاٹنا، سینگ کا کاٹنا اور ٹانگ وغیرہ کا کاٹنا زندہ ہوتے ہوئے، تو اس طرح سے تو جانور تو مر ہی جائے گا درد سے تڑپتا تڑپتا۔ مسبورہ کس کو کہتے ہیں؟ مسبورہ صبر سے اصل میں لفظ نکلا ہے نا، مسبورہ۔ مسبورہ کا کیا معنی ہے؟ وہ جانور جو آدمی باندھ لینا زندہ ہو اور پھر کیا کر دے، مار مار کے اسے کیا کر دے، قتل کر دے، پتھروں سے، تیر سے یا کسی اور چیز سے مار مار کے قتل کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسبورہ۔ اور تیسری قسم ہے مجثمہ، جثم یجثم، تجسیم۔ تو مجثمہ کس جانور کو کہتے ہیں؟ وہ جانور جو حطب بنایا جائے کس کے لیے؟ مارنے کے لیے، نشان بنایا جائے، لکش کے طور پر استعمال کرنا، تو یہ بھی کیا ہے، ایسا جانور، اس کا حکم آگے بیان کریں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ مسبورہ مجسمہ ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجسمہ اور جاسمہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو مجسمہ ہے نا، مفعل بابی تفعیل سے ہیں، ایک ہے جاسمہ۔ جاسمہ کا مطلب ہے کہ خدا ایک شکار بھاگتے بھاگتے میں اس طرح سے پھنس جائے نا کہ پھر اسی حالت پر شکار کیا جائے، اس کو جاسمہ کہتے ہیں۔ اور مجسمہ اس کو یہ جو قہراً باندھ لیا جائے، جیسے بھی ہونا، تو مطلب یہ ہے کہ جانور سے کیا کرنا، جانور کے ساتھ ناکارہ حرکت کرنا، کام کرنا، ظلم وغیرہ کرنا اور پھر اس کا کھا لینا۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع انس على الحكم بن ایوب فرأى غلمانا، کچھ لڑکوں کو دیکھا، اور فتیانا، جوانوں کو، نصبوا دجاجة يرمون، انہوں نے ایک مرغی کو باندھ لیا تو اور اس مرغی کو مار رہے تھے۔ وقال انس نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان تصبر البهائم، اس سے آپ علیہ السلام نے منع فرمائے کہ تم جانور کو باندھ کے پھر کیا کر دو، اسے نشان حطب بنا کے مار مار کے قتل کر دو۔ وبه قال حدثني احمد بن يعقوب قال حدثني اسحاق بن سعيد بن عمر عن ابيه انه سمع يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة، اس نے مرغی کو باندھ رکھا تھا، یرمیہا مار رہا تھا، فمشى الیہ ابن عمر حتی حلها، ابن عمر سے اس کے پاس گیا اور اس مرغی کو کیا کر دیا، کھول لیا، ثم اقبل بها، پھر اسے لے آیا، اس لڑکے کو، اس مرغی کو، بالغلام ہوا، اس لڑکے کو، فقول کہا کہ اس جرو یا زجر جرمن اس جرو غلامکم، اپنے اس لڑکے کو تم لوگ روک دو، اس کو ذرا کیا کر دو، سمجھاؤ یہ کیا کر رہے، عن ان يصبر هذا الطير للقتل، کہ اس مرغی کے ساتھ ہی کام کر رہے، فإني سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ينهى ان تصبر بہیمة غیرها للقتل، کوئی بھی جانور و بہیمہ ہو، طیر ہو، پرندہ ہو، اسی ذاتی سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان محمد ہے، قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر قال كنت عند ابن عمر فمر بفتیة، کچھ جوانوں کے پاس سے گزرا، بنا فرنا، کچھ لوگ تھے، نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، تو ایسے لوگ ادھر ادھر ہو گئے، وقال ابن عمر من فعل هذا، کس نے سے کیا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن من فعل هذا، جو ایسا کرتے اس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ تابعه سليمان عن شعبة قال حدثنا المنهال بن عمر السدي عن سيد عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان،
بالحیوان، جو جانور سے کیا کرے مسئلے کا سلوک کرے نو اس پر لعنت ہے۔ وقال عدی سعید عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن زيزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلى، ان سارے کاموں سے منع فرمایا ہے۔ باب لحم الدجاج، اس باب میں کس کا ذکر کر رہے؟ مرغی کا جو گوشت ہوتا ہے نا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دجاج کا لفظ جو ہے نا دجاج، یہ اسم جنس سے، دجاج دجاج دیجاج تین طرح سے پڑھ سکتے، اس کو کہتے ہیں مثلث، یعنی زبر زیر پیش تینوں جائز ہے اس میں۔ اور اس کا جو مفرد ہے نا واحدہ دجاجتن ہے، دجاج۔ بعض علماء کہتے کہ یہ لفظ دجاج ہے یا دیجاج ہے، دجاج پڑھنا ضعیف ہے۔ تو دیجاج کس کو کہتے ہیں؟ صرف مذکر مرغ کو بھی کہتے، جو مرغ ہوتا ہے ہن، مؤنث مرغیوں کو نہیں کہتے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ان میں سے ایک ہوگا نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیگ کہتے ہیں۔ اگر دجاج پڑھنا تو پھر کس کو کہا جائے گا؟ صرف مؤنث مرغی کو یہ لفظ کہا جاتا ہے، جس سے بھی ہو۔ دیگ مرغ کو کہتے نا، دجاجتن من مرغی، تو یہ کس سے نکلا ہے؟ دج سے لفظ نکلا، دج یا دج یا دج یا دج۔ دج کا معنی ہے اچھلنا، مرغی کی بھی عادتیں نہیں اچھلتی رہتی، اس لیے اس کو کہتے ہیں دجاجتن۔ وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج، پیغمبر علیہ السلام مرغی کا گوشت کھا رہے تھے۔ قال کہ فرما رہے کہ وقال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء، کہ ہمارے اور اس قبیلے کے بیچ کچھ دوستی چل رہی تھی، مواخات چل رہی تھی۔ اخا کسے کہتے ہیں؟ مواخات کو کہتے ہیں، کہ ان میں دوستی وغیرہ چل رہی تھی۔ پھر آگے کہہ رہے کہ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فِيهِ لَحْمُ دَجَاج، پھر ہمارے پاس اس کے پاس ایک کھانا لے گیا ابو موسیٰ سے کے پاس، اور اس میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ احمر، اور ان لوگوں میں ایک آدمی تھا سرخ رنگ کا، ایک آدمی تھا بیٹھا ہوا تھا، فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ، کھانے کے قریب نہیں ہوا۔ قال تو اس کو کہا ابو موسیٰ صاحب نے، خود قریب آ جاؤ، ذرا قریب بیٹھ جاؤ۔ فقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل منہ، میں نے آپ علیہ السلام کو اس سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی اس کا کھانا درست، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ قال پھر آگے فرمائی کہ انی رأیت یأکل شیئا، پھر میں نے اس کو دیکھا کہ کچھ کھا رہے تھے، کچھ کھا رہا تھا۔ فقدرتہ، مجھے اس سے ذرا کراہت ہوئی۔ فحلفت، میں اصل میں قسم کہتے نا کہ ان لا آکلہ، میں نہیں کھاؤں گا۔ فقال تو اس نے کہا کہ ادنو قریبا جو اخبرک، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، احدثک، تجھے کچھ بتاؤں گا کہ انی اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من الاشعریین، ہم کچھ اشعری لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ فوافقتہ عصبان، اس حالت میں ہم ان سے ملے کہ آپ علیہ السلام ذرا ناراض تھے۔ وہ یقسم نعم من نعم الصدقہ، صدقے کی اونٹ وغیرہ جانور تقسیم کر رہے تھے، یا یقسم بھی پڑھ سکتے۔ فاستحملناہ، ہم نے اس سے سواری کے لیے کچھ اونٹ وغیرہ مانگا تھا۔ فحلف اللہ یحملنا، تب علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ کو اونٹ نہیں دیں گے۔ قال فرمایا کہ ما عندي ما احملك علیہ، میرے پاس کچھ نہیں کہ میں تمہیں سواری کے لیے دوں۔ ثم اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنحو من ابل، پھر غنیمت کے کچھ اونٹ لائے گئے۔ فقال کہا کہ این الاشعریین، این الاشعریون، کہاں ہیں وہ لوگ؟ این الاشعریون، اشعریون ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ قال کہتی کہ فاتانا خمس زود، پھر ہمیں آپ علیہ السلام نے 5 اونٹ دیے۔ غر الذرا، غر الذرا کسے کہتے ہیں؟
کہ جو 5 اونٹ دیتا نا وہ کیا تھے، غر کا لفظ یہ اغر کی جمع ہے، سفید کو کہتے ہیں، نہیں ماتھے میں کچھ سفیدی ہو. ذرا یہ ذروتن کی جمع ہے نا، ذروہ کس کو کہتے؟ کوہان، کہ ان کے کوہانوں میں کیا تھی؟ کچھ سفیدی تھی، وہ اونٹ ہمیں دے دیے. کیا یہ مطلب ہوگا نا کہ زیادہ چربی کی وجہ سے اونٹ کے جو کیا تھے کوہان تھے بڑے لگ رہے تھے نا، جب چربی زیادہ ہو تو کوہان بڑا ہوتے ہیں، کوہان میں چربی ہوتی ہے. تو اونٹ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمائے. فلبثنا غیر بعید، زیادہ وقت نہیں گزرا تھا. فقلت لاصحابی، میں نے ساتھی سے کہا کہ آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اونٹ نہیں دوں گا، ابھی تو دے دیے، یہ کیا؟ نسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینہ، کہ آپ علیہ السلام اپنی قسم کو بھول گئے ہیں. فواللہ لئن تغفلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینہ لنفلح ابدا، اگر ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بھول جانے سے فائدہ اٹھایا تو اچھا نہیں ہوگا. اس کو تو خبر دینی چاہیے کہ رسول اللہ، آپ نے تو قسم کھائی تھی. فرجعنا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ ان استحملناک فحلفت ان لا تحملنا فظننا انك نسیت یمینک. ایسا آپ نے کہا تھا کہ نہیں دوں گا اونٹ، قسم کہے تھے آپ نے، شاید آپ بھول گئے کہ ہم اونٹ دے رہے. فقال، اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں، ان اللہ هو حملکم، تمہیں اللہ نے دیا ہے. انی واللہ انشاءاللہ لاحلف علی یمین فرا غیرها خیرا منها الا اتیت الذی هو خیر وتحللتها. میں جب قسم کھاتا ہوں اور اس سے بہتر بات مجھے نظر آئے نا تو اپنی قسم کا کفارہ وغیرہ دے دیتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں، وہ جو بہتر کامت ہے نا وہی کر لیتا ہوں. تو یہاں پر دجاج کا لفظ آیا تھا نا، اس لیے لحم الدجاج کے لیے باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے، کہ ایک شخص تھا وہ کیوں نہیں کھا رہا تھا، گوشت نہیں کھا رہا تھا. موسیٰ صاحب نے کہا قریب آ جاؤ کھاؤ.